الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، اس دنیا میں انسان اکیلا تو جی نہیں سکتا، انسان اپنوں میں ہوتا ہے یا غریب الدیار ہوتا ہے۔ غریب الدیار کا مطلب ہے کہ آدمی کہیں دور اپنوں سے کٹ کر الگ تھلگ رہتا ہے، وہاں اپنا اس کا کوئی نہیں ہوتا، اس کا کنبہ قبیلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بات ہماری یہ ہے کہ انسان جب اپنے رشتہ داروں میں ہوتا ہے تو سارے رشتہ دار ایسے نہیں ہوتے جو اس کا بھلا چاہتے ہیں۔ رشتہ داروں سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کرنا ضروری ہے۔ اکثر تکلیف رشتہ داروں سے ہی ہوتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ سیرت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے۔ یہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ان لی قرابہ، اللہ کے نبی میرے سم ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، اصلہم، میں ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، جو بھی میرے سے اچھا ہوا میں ان کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن وہ لوگ بدلے میں کیا کرتے ہیں، وَيَقْطَعُونِي، وہ مجھے سائٹ کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، وہ مجھے کیا کرتے ہیں، ہمیشہ مجھے ڈس آنر کرنا، بے عزتی کرنا، میرے تعلق سے ایسی ساری باتیں کہتے ہیں۔ وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيْهِ، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ لوگ میرے ساتھ برا کرتے ہیں۔ یہ آدمی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے رشتہ داروں کی شکایت کر رہا ہے۔ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْهِ، میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ لوگ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ بالکل الٹا۔ آپ بھی دیکھے ہوں گے، آپ رشتہ داروں کے ساتھ، سب پورے نہیں، چند رشتہ داروں کے ساتھ آپ کچھ بھی کریں لیکن وہ آپ کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ کو کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہیں گے۔ کہا کہ ایسی کچھ عادت ہوتی ہے، تو کہا وَيَجْهَلُونَ عَلَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنا تو وہ آدمی چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پرمیشن دے دیں، اچھا ایسا کیا، تم بھی ویسے ہی کرو۔ تو ویسے وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پرمیشن دیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ہاں، اور کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ، کوئی دشمن اگر برا کرتا ہے، آپ اچھا کریں گے تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا، دوست بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سنا، سننے کے بعد کہا لئن کنت کما قلت، جیسے تم کہہ رہے ہو واقعی ایسی ہی بات ہے، واقعی ایسی ہی بات ہے، فَكَأَنَّمَا تُصَفُّهُمُ الْمَلْ، تو بات ایسی ہے کہ تم ان کے منہ میں راکھ بھر رہے ہو، گرم گرم راکھ جو آتا نہیں، ہاں راکھ گرم گرم جو فائر کا جو یہ ڈسٹ جو آتا ہے ان کے منہ میں بھر رہے ہو، یہ گرم انگار کا راکھ منہ میں ڈالیں تو جو تکلیف ہوتی ہے ویسی تکلیف ان کو ہوگی۔ یعنی وہ تم ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ برائی کر رہے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارے لیے مقرر رہے گا جو تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ لیکن میرے نبی نے اس کی اجازت نہیں دی کہ جیسے کو ویسا، جیسے اسی لیے کہا لَيْسَ الْوَاصِلُ، وہ رشتہ ملانے والا نہیں ہے جو آنے والوں کے گھر جاتا ہے۔ جیسے بولتے کیا بھائی تمہیں ہمارے گھر کو آتے نہیں، تمہیں کتنے بار آئے بھائی ہمارے گھر کو، تمہیں ہمارے گھر کو آئے تو ہمیں تمہارے گھر کو جاتے ہیں۔ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، تو یہ تو آپ بدلے میں دے رہے ہیں، کوئی آپ کے گھر آ رہا تو آپ ان کے گھر جا رہے ہیں، جو آپ سے ٹوٹتا ہے اس کے گھر جا رہے ہیں۔ اور ہم بھی اتنے ظالم ہیں، بولتے بولتے میں مرا تو بھی تو صورت دیکھنے نہیں آنا، خیر مرتے وقت تو جا کو بھائی معاف کردار بولے تو قصہ ختم، لیکن ایسا بول کو مرتا میں مرا تو بھی میری صورت دیکھنے نہیں آنا، قصہ ختم، وہاں سے کٹا۔ اب ایسے ظالم انسان کو کیا بولیں، بولا کہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، ساروں سے حساب کتاب اچھا رکھ کے جائے۔ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ،
آدمی وہ نہیں ہے جو آنے والوں کے ہاں جاتا ہے، دینے والوں کو ہاں دیتا ہے۔ بولا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، اسی لیے اس حدیث کے آخر میں کہتے ہیں فعل الانسان، ہم پر ضروری ہے ان یصبر، ہم صبر کریں، رشتہ داروں سے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کریں، ویحتسب، اللہ سے ثواب کی نیت رکھیں، علی اذیت اقاربہ وجیرانہ واصحابہ، آپ کے نیبرز، آپ کے ریلیٹیوز جو بھی آپ کو تکلیف دیتے ہیں اس پر آپ صبر کریں۔ فلا یزال له من اللہ ظہیر علیہم وهو الرابح وهم الخاسرون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کی مدد کرنے والا رہے گا، آپ فائدے میں رہیں گے، سامنے والا نقصان میں رہے گا۔ تو ہم اپنے رشتہ داروں کی عداوت پر، دشمنی پر صبر کریں، ہم سے جو اچھا ہو سکتا ہے ہم کرتے رہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، چاند سے پہلے ہم اپنے ایسے غریب رشتہ داروں کو تلاش کریں جو آپ کی مدد کے بغیر خوشیوں سے عید نہیں منا سکتے ہیں، آپ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔